اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری کی ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں تمام کا تمام جہان ہے۔ میں ہوں اطہر جعفری، قائم ٹی وی میں آج کے پروگرام کا آپ کا میزبان۔ پروگرام تحفۃ الصائمین میں ماہ رمضان المبارک میں روزہ داروں کے لیے ان پروگراموں کا تحفہ یعنی تحفۃ الصائمین میں اپنے معزز مہمان عالم باوقار، عالم باعمل حضرت مولانا محمد اون نقوی صاحب کے ساتھ میں آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اے جل شانہ تو غفور الرحیم ہے، اے جل شانہ تو غفور الرحیم ہے، ہم سب ہیں درد مند تو کل کا حکیم ہے، ستار و مستعان و رؤوف الرحیم ہے، ارے تیرے سوا بھلا کوئی ایسا کریم ہے، ایمان بھی دے مراد بھی دے عز و جاہ بھی، روزی بھی بخشے خلد بھی بخشے گناہ بھی۔ ناظرین محترم، قائم ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں ناچیز اطہر جعفری سلام پیش کرتا ہے۔ آئیے اپنے معزز مہمان کی جانب چلتے ہیں اور سوالات کا آغاز فرماتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہیں؟ قبلہ سوال ہے کہ جنت میں روزہ داروں کا مقام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک مرتبہ پھر قائم ٹی وی، اطہر جعفری اور پس کیمرہ تمام افراد کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اس ماہ مبارک میں جس انداز سے لوگوں میں معرفت جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے متعلق اور ماہ صیام سے متعلق، روزوں سے متعلق ہم پہنچا رہے ہیں، یہ آپ کا خاصہ ہے اور خدا اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، چاہے وہ روزہ رکھ رہے ہوں، چاہے وہ نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے خمس و زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں، چاہے حج کر رہے ہوں، ان سب کا آخری اور نتیجہ جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی سب کے سب اس وجہ سے یہ اعمال کر رہے ہیں کہ ہمیں جنت حاصل ہو جائے۔ حالانکہ ہمیں جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرنی چاہیے، بالکل ہمیں عبادت کرنی چاہیے اس اللہ کی خوشنودی کے لیے جس نے ہمیں اعضاء و جوارے دے کر ہمیں اس دنیا میں نعمتوں سے سرفراز کیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، واہ، اور جہنم کے خوف سے نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ میں اس کو سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ وہ سجدے کے لائق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ بنیادی طور پر کیونکہ ہم فطرتاً لالچی واقع ہوئے ہیں، انسان کی فطرت میں لالچ ہے، اس لیے یہ جو بتایا گیا کہ اگر یہ نیک عمل کرو گے تو اس کا یہ ثواب ملے گا، یہ نیک عمل کرو گے تو اس کا یہ ثواب ملے گا، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ میری مخلوق جسے انسان کہا جاتا ہے یہ فطرتاً لالچی واقع ہوا ہے۔ یعنی پھر اللہ نے کہا کہ جب اس کا مزاج یہی ہے تو پھر اس کو اسی طرح سے گویا بتایا جائے کہ تم نے نماز پڑھی تو تمہیں یہ اجر ملے گا۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام ہماری طرح کے انسان نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ ہماری طرح کے انسان ہوتے تو یہ نہ کہتے کہ ہمیں جنت کی لالچ نہیں ہے، ہمیں جہنم کا خوف نہیں ہے، لیکن چونکہ ہماری شکل میں وہ آئے ہیں، اللہ نے ان کے دو جنبے رکھے ہیں، ایک نورانی جنبہ ہے اور ایک ظاہری بشری جنبہ ہے۔ اگر ظاہری بشری جنبہ نہ ہوتا تو ہم ان کے قریب نہ بیٹھ پاتے، ہم ان سے بات نہ کر پاتے، ہم ان سے گویا فیض حاصل نہ کر پاتے، اور نورانی جنبہ نہ ہوتا تو اللہ کے قریب نہ ہوتے۔ اس لیے اللہ سے قربت کے لیے نورانی جنبہ ضروری تھا، سبحان اللہ، بندوں کے اعمال اللہ تک پہنچانے کے لیے اور اللہ کے احکامات بندوں تک پہنچانے کے لیے بشری جنبہ ضروری تھا۔ تو ہمیں اللہ نے ماہ صیام میں خاص طور پر روزے رکھنے کے حوالے سے جو چیزیں بتائی ہیں کہ تمہیں اس کا یہ اجر ملے گا، یہ اجر ملے گا، یہ اجر ملے گا، وہاں ایک روایت ملتی ہے
خود مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے، واہ، اور وہ ایسا درخت ہے کہ جس کو باقاعدہ اللہ نے لباس پہنایا ہوا ہے، واہ، یعنی اس درخت کا لباس ہے. سبحان اللہ. اور جب لوگ اس جنت میں پہنچیں گے جس میں وہ درخت ہے، جی جی، تو اچانک اس درخت سے کچھ گھوڑے برآمد ہوں گے. یعنی قادر مطلق کی آپ قدرت دیکھیں، یعنی اس درخت سے درخت سے کچھ گھوڑے برآمد ہوں گے. جی جی، اور وہ جنتی گھوڑے ہوں گے، وہ بول و براز نہیں کرتے ہوں گے، واہ، اور وہ گھوڑے نورانی شکلوں کے ہوں گے. سبحان اللہ. ان پر کچھ لوگ سوار ہوں گے. جب وہ لوگ اس پہ سوار ہوں گے اور وہ گھوڑے اڑنے لگیں گے، کیا بات ہے. جیسے براق تھا حضور پاک کا، جی جی جی، جو جنتی براق تھا اور جس پہ سوار ہو کے سرکار معراج پہ تشریف لے گئے تھے، اسی کی مثل، جی جی، اسی کی مثل وہ گھوڑے ہوں گے. اور یعنی یہ قبلہ براق نہیں ہوں گے، اس کی قسم کے لوگ، اسی قسم کے گھوڑے ہوں گے. جی جی، اور مولا کائنات کا فرمان ہے، اور اس پر کچھ لوگ سوار ہوں گے. ٹھیک ہے. اور جب وہ اڑیں گے ہوا میں تو کچھ وہ لوگ جو ان پہ سوار نہیں ہو پائے ہوں گے، واہ، ہوں گے وہ بھی جنتی. ٹھیک ہے. تو وہ پوچھیں گے یا اللہ یہ کس قسم کے گھوڑے ہیں، یہ کس قسم کے لوگ ہیں، اور یہ لوگ بھی نورانی ہیں اور یہ گھوڑے بھی نورانی ہیں اور یہ ہوا میں سیر کر رہے ہیں. تو اس وقت ایک ندا آئے گی، ایک آواز آئے گی واہ واہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پوری پوری رات عبادت کرتے تھے، سبحان اللہ، سارا دن روزہ رکھتے تھے، کیا بات ہے، اور صدقہ دیا کرتے تھے، واہ، اور میری راہ میں جہاد کیا کرتے تھے. بھائی سبحان اللہ، سبحان اس کا اللہ. مطلب یہ ہوا کہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے یہ بتایا کہ اگر کوئی روزہ رکھے گا، جی، خاص طور پہ گرمی کے روزے کے لیے، ٹھیک ہے، اور ساری رات عبادت میں بسر ہوگا، جی جی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا اور صدقہ دے گا، واہ، وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں ممتاز ہوں گے، اور جنتی مطلب ان کا ایک الگ مقام ہوگا. واہ واہ واہ، مقام ہوگا. ایک اور روایت ملتی ہے جی، بسم اللہ، کہ اس وقت جب ایسے تاج لوگوں کے سروں پہ رکھے جائیں گے، واہ، جن کا نور 70,000 میل دور تک جا رہا ہوگا، سبحان اللہ، روشنی اس میں. واہ واہ. تو دوسرے جنتی لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون سا ایسا عمل تھا ان کا واہ، کہ جس کی وجہ سے ان کو اللہ نے یہ انعام دیا. تو آواز قدرت آئے گی کہ یہ علی کی محبت دل میں رکھ کے، واہ 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 واہ، اور گرمی کے روزے رکھا کرتے تھے. بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے ان کے سروں پر وہ تاج رکھے گئے ہیں کہ جن کی روشنی بہت دور دور، واہ واہ نہیں رکھے گئے، اور 70,000 میل دور تک کیا اس کی روشنی جاری ہے. تو جنت میں روزے دار کا بہت اعلیٰ مقام ہے، اور یقیناً دعا ہے کہ خدا جتنے بھی حضرات روزے رکھ رہے ہیں خدا ان کو یہ درجہ عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین محترم، آپ نے قبلہ مولانا محمد اون نقوی صاحب جو ہمارے سوالات کے جواب دے رہے تھے اور آپ کے قلوب کو منور فرما رہے تھے، اور بتا رہے تھے کہ ماہ صیام میں روزہ داروں کو، یعنی 11 مہینے آپ جو کچھ کریں، لیکن ایک مہینے کے روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے جنت میں انعام و اکرام ہمیں کیا ملیں گے. آج ہم خصوصی پروگرام جناب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ محسن اسلام ملکہ عرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے عنوان پر قبلہ سے خصوصی گفتگو اور خصوصی سوالات جو ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے فرمائیں گے. ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں محسن اسلام جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شان میں 4 مصرے پیش کر رہا ہوں قبلہ کی اجازت سے. ناظرین محترم، سماعت فرمائیے گا کہ احسان ہے خدیجہ کا دین رسول پر، خالق کی بارگاہ میں بھی یہ محترم بنی. کافی ہے بس یہ بات خدیجہ کی شان میں، کافی ہے بس یہ بات خدیجہ کی شان میں کہ یہ آخری رسول کا پہلا حرم بنی. یہ آخری رسول کا پہلا حرم بنی. قبلہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے قبل جناب خدیجۃ الکبریٰ بیوہ تھیں. آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ابھی آپ نے آخری مصرع پڑھا، جی سر، ذرا دہرائیں گے. کافی ہے بس یہ بات خدیجہ کی شان میں کہ یہ آخری رسول کا پہلا حرم بنی. پہلا حرم بنی، آخری رسول کا پہلا حرم بنی. جس طرح سے پہلا حرم ہے رسول پاک کی، اسی طرح سے پہلی شادی ہے جناب. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ. یہ بات اصل میں ان لوگوں نے زیادہ
تعصب کی بنیاد پر اپنی کتابوں میں درج کی ہے واہ کہ جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو اور عرب کی عورتوں سے ملانا چاہتی ہیں، واہ، کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ اور عرب کی دیگر خواتین ہم پلہ تھیں، واہ، یہ ثابت کرنے کے لیے اس قسم کی روایات گھڑی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، حالانکہ سیرت ابن ہشام اٹھا کے دیکھ لیں آپ، تاریخ طبری اٹھا کے دیکھ لیں آپ، شیعہ سنی کتابیں جتنی بھی تاریخ کی ہیں، جی جی، مستند کتابیں، وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سب میں یہ لکھا ہے کہ کفار و مشرکین بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کو شادی سے پہلے جی جی، بتول کہا کرتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیدہ کہا کرتے تھے، کیا بات ہے، ملکۃ العرب کہا کرتے تھے، واہ واہ، کفار و مشرکین، واہ واہ واہ، کفار و مشرکین بھی جانتے ہیں کہ بتول اس بی بی کو کہا جاتا ہے کیا بات ہے، جو عوارض مستورات سے مبرہ ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسی بی بی جو حضور سے شادی سے پہلے بتول ہے، کیا کہنے ہیں، بتول لقب ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی پہلے سے شادی نہیں، بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اگر وہ شادی شدہ ہوتی تو بتول نہ ہوتی۔ واہ واہ واہ، یہ لفظ بتول کی گہرائی میں اگر سننے والے جائیں، لغت اٹھا کے دیکھیں تو ان کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ واہ، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ بیوہ نہیں تھیں، بلکہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی پہلے کہیں شادی نہیں ہوئی، واہ، اور اگر تھوڑی سی بھی اس پہ فکر کر لیں جی جی، تو یہ شان رسالت کے خلاف ہے واہ، کہ حضور پاک کو اللہ جو بی بی بطور زوجہ عطا کر رہا ہے، واہ واہ، وہ اگر پہلے سے شادی شدہ ہیں یا بیوہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عصمت نبی پر فرق آ جائے گا، کیا بات ہے، واہ واہ، کیونکہ نبی پاک کی اولاد اسی بی بی سے چلی، بے شک، نسل اسی بی بی سے چلی، بے شک، تو اللہ یہ کیسے گوارا کر لے گا واہ کہ واہ، میرے وہ نبی جس کی وجہ سے میں نے ساری کائنات بنائی، کیا بات ہے، واہ جس واہ، کی وجہ سے میں نے ساری عورتیں بنائی، جن کی وجہ سے سارے مرد بنائے، جن کی وجہ سے ساری جنت و دوزخ بنائی، جن کی وجہ سے پوری کائنات بنائی، کیا بات ہے، ان کو وہ قادر مطلق سبحان اللہ، یعنی ایسی زوجہ نہیں دے سکتا بالکل، کہ جو ہر لحاظ سے پاک و پاکیزہ ہو، واہ واہ واہ، اور پھر اس بی بی کے ذریعے سے پاک و پاکیزہ نسل چلنی ہے، بالکل، بے جو شک، آیت تطہیر کی مصداق بننی ہے، واہ واہ، تو اللہ قادر مطلق ہے، اس نے اس لیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو جو ہے وہ ان تمام عوارض سے مبرہ رکھا جو ایک عام خاتون میں عوارض ہوتے ہیں، جس میں کہ آپ گویا وہ کام جی جی، جو کہ عام طور پر نہیں کیے جا سکتے وہ کر سکیں، مثلاً نماز پڑھنا، مثال کے طور پہ روزہ رکھنا، واہ، یہ بی بی وہ بی بی ہیں جن کی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہ، سبحان اللہ، آئے گا دن 14 رمضان المبارک، جی جی، امام حسن علیہ السلام کا، جی جی، ائمہ علیہ السلام میں یہ واحد امام ہیں کہ جن کی ولادت ظہر کے بعد ہوئی ہے، بالکل، باقی سارے ائمہ علیہ السلام جو ہیں فجر کے وقت ہوئے ہیں، واہ واہ واہ، اور یہ بتانے کے لیے کہ ان کی مادر گرامی جناب زہرا روزے سے بھی ہیں، واہ واہ، ظہر کی نماز بھی پڑھی ہے، واہ واہ واہ، پھر مولا حسن دنیا میں آئے، اور اس کے بعد پھر عصر کی نماز بھی مصلی پہ پڑھی، واہ واہ، اور روزے سے بھی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بی بی کی بیٹی ایسی ہے، سبحان اللہ، وہ بی واہ بی کیسی واہ، ہوگی؟ بھائی کیا بات ہے، لہٰذا یہ غلط روایت ہے جو لوگوں نے عام طور پر اس کو رائج کیا ہوا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی مادر گرامی کی پہلے سے شادی تھی اور وہ بیوہ تھی، نہیں، بیوہ نہیں تھی، بلکہ وہ گویا حضور پاک سے پہلے ان کی کوئی شادی نہیں ہوئی تھی، واہ، اور نہ ان کے شوہر کا انتقال ہوا تھا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین محترم، ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تحفۃ الصائمین میں ہمارے معزز مہمان مولانا محمد عون نقوی صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن و احادیث کی روشنی میں ہمارے سوالات کا جوابات جو ہے وہ دے رہے ہیں اور آپ کے قلوب کو مزید منور فرما رہے ہیں، آپ کے علم میں مزید اضافہ عطا فرما رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارا یہ گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔
قائم ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام تحفۃ الصائمین میں بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں۔ قبلہ ہمارے واجب الاحترام مولانا محمد عون نقوی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، اور آپ کے جیسے ذہن میں ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ محسن اسلام ملکہ عرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شان میں جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے۔ قبلہ سوال یہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے کچھ فضائل بیان فرمائیے۔ ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے قائم ٹی وی کے تمام احباب کو، آپ کو اور تمام سننے والوں کو۔ اصل میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ پر شاید ایک آدھ پروگرام میں کما حق کو بات نہ ہو سکے، جی، لیکن میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ وہ بی بی ہیں کہ جو ملکۃ العرب تھی، سبحان اللہ۔ ان کا حسب نسب آگے جا کے مل جاتا ہے بنی ہاشمی سے، واہ، یعنی آبا و اجداد جو تھے بنی ہاشم کے، وہیں سے ان کا حسب نسب ملتا ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اپنے والدین کے ہاں اکھلوتی بیٹی تھی، اور بی بی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نانا اور ان کے دادا کے ذریعے سے وہ ہنر سکھائے تھے جو کاروبار کے ہنر ہوتے ہیں، واہ، جو تجارت کے ہنر ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ بی بی اتنی بڑی دینوی اور دنیاوی اعتبار سے بی بی تھیں کہ دینوی اعتبار سے بی بی نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، واہ، اور کفار و مشرکین، میں نے پہلے سوال میں عرض کیا تھا کہ ان کو سیدہ کہا کرتے تھے، سیدہ بطول کہا کرتے تھے، ملکۃ العرب کہا کرتے تھے، جی جی۔ اور روحانی طور پر بی بی خود اتنی عظیم المرتبت تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کیا کرتی تھی، واہ، اور جو سب سے عظیم کام بی بی کا تھا اظہار اسلام سے پہلے، ایک ہوتا ہے ایمان لانا، واہ، ایک ہوتا ہے اظہار کرنا، سبحان اللہ۔ اظہار اس وقت کیا جاتا ہے جب اس کی ضرورت محسوس کی جائے، بے شک۔ ایمان لانا یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے بے ایمان، کیا بات تو ہے، ایمان لائے۔ واہ واہ۔ تو یہ خانوادہ چاہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ہو، چاہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو، یہ ان کا ایمان لانے کا تعلق نہیں ہے، واہ، یعنی ایمان لانا اور ہے، ایمان کا اظہار کرنا اور ہے، واہ۔ اچھا، اسی طرح سے بنی ہاشم میں کوئی بھی فرد کبھی بتوں کی پوجا کرتا ہی نہیں تھا، بے شک، وحدہ لا شریک خدا کو مانتے تھے۔ اسی طرح بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے جو آبا و اجداد تھے، وہ آگے جا کے تو ایک ہی میں نے عرض کیا تھے، تو وہ کبھی بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ واہ، تو یہ بی بی جن کو اللہ نے ایک منفرد مقام عطا فرمایا تھا، یہ ملکۃ العرب تھی، اور ان کا مال تجارت پوری دنیا میں اس وقت ہندوستان میں بھی آیا کرتا تھا، واہ، اور ایک ایک اونٹ پر کم سے کم 2 ملازم ہوتے تھے، بعض روایت میں 4 ملازم بھی لکھے ہیں۔ کم سے کم روایت جو ہے، کم سے کم، ویسے زیادہ تو بہت ہیں، جی جی، 18,000 اونٹوں کی ہے کم سے کم، ورنہ لاکھوں میں تعداد ہے تاریخ میں۔ 18,000 اونٹ بیک وقت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پوری دنیا میں مال تجارت لے کر جاتے۔ واہ واہ۔ بی بی کے ایک خاص خدمتگار تھے جو جن کا نام تھا میسرہ، واہ، اور ایک کنیز تھی جس کا نام تھا نفیسہ، سبحان اللہ۔ یہ دونوں بی بی کی خاص گویا حرم میں، گویا آپ کے محل میں، آپ کے دولت سرا پر خدمت کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن نفیسہ کو بتایا میسرہ نے کہ آقا زادی کو بتاؤ جی جی، کہ کچھ عرصے سے ہمارے مال تجارت میں سے کچھ مال ایک صاحب ہیں جو نوجوان بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں اور با اخلاق بھی ہیں، وہ مال تجارت دوسرے ملکوں میں لے کے جاتے ہیں جی، اور وہ مال تجارت جب لے کے جاتے ہیں تو ان کی تجارت جب واپس آتے ہیں تو اور لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، دگنی چوگنی ہوتی ہے۔ واہ، اور ان کی ایک عجیب خاصیت ہے کہ جب وہ کسی درخت کے پاس سے گزرتے ہیں تو درخت جھک کے انہیں سلام کرتے ہیں، واہ 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 واہ۔ جب کسی پہاڑ کے پاس سے گزرتے ہیں تو پہاڑ میں راستہ دے دیتے ہیں، واہ 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 واہ۔ ہمیں پیاس لگ رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی مشق کسی گویا رسی میں
جو کھجور کے ان تنوں سے اور چھڑیوں سے جی بنائی جاتی ہے جی، وہ اس میں ڈالتے ہیں، پانی اوپر آ جاتا ہے، واہ 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 واہ، اور وہ مشق خود بخود بھر جاتی ہے، وہ ڈول خود بخود بھر جاتی ہے. جی جی. اور قبلہ جب وہ چلتے ہیں تو بادل جو ہے ایک سایہ کرتا سبحان ہے. اللہ. جب وہ یہ بتایا میسرہ نے نفیسہ کو، جی جی، تو بی بی خدیجہ کے دل میں ایک محبت سی پیدا ہوئی کہ یہ ایسی کون سی شخصیت ہے جن کو اللہ نے یہ عجیب و غریب فضیلت عطا کی ہے. تو حضور کی جب یہ بات پتہ چلی تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے میسرہ سے کہا کہ اب جب یہ صاحب آئیں تو مجھے ذرا پہلے سے بتانا. ٹھیک ہے. حضور پاک جب تشریف لائے طائف سے مال تجارت فروخت کر کے، تو یہ بھی ایک عجیب روایت ہے جو ہمارے بزرگ علماء نے لکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے نئی ہو، بسم اللہ بسم اللہ، خاص طور پہ مجھ سے چھوٹوں کے لیے یا طالب علموں کے لیے یا مثال کے طور پہ بچوں کے لیے نئی ہو. جی جی. کہ جب تشریف لائے حضور تو آپ بالا خانے پہ سوار ہوئے، اور بالا خانے پر سوار ہو کر آپ نے گویا حضور پاک کی پہلی مرتبہ زیارت کی. جب دیکھا کہ بادل بھی ویسے ہی سر پہ ہیں، درخت بھی جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں، کھجوروں کے درخت، پہاڑ جو ہیں وہ سڑک راستہ دے رہے ہیں، جی جی، اور بادل بھی آگے آگے 2 فرشتے بھی چل رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے. میں یہاں عرض کیا کرتا ہوں کہ تلواروں کا، فرشتوں کا نہ میسرہ نے بتایا بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے آپ نے، واہ 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 واہ. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے وہ فرشتے بھی دیکھے اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں بھی دیکھی. واہ واہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدیجہ عام عورتوں میں شامل نہیں، واہ 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 واہ، عام انسانوں میں شامل نہیں. کیا بات ہے. جو بی بی فرشتوں کو دنیا میں پہچان لیں وہ عام بی بی نہیں ہو سکتی. بالکل. اس کے بعد بی بی نے تہیہ کیا کہ میں آپ سے شادی کروں گی، اور پھر یہی ہوا کہ آپ نے میسرہ کو جو ہے وہ کہا کہ جاؤ اور جا کر حضور پاک سے کہو کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو یہ ان بی بی کے پاس سینکڑوں لوگوں کے رشتے آئے تھے کیونکہ ملکۃ العرب تھی. ایک سونے کا جو ڈھیر لگتا تھا اشرفیوں کا، جی جی، اتنا کہ دوسری طرف کا بندہ نظر نہ آئے، اور وہاں پر بندہ بی بی کے بیچ میں جو ہے وہ ایک سمجھ لیے چھوٹی سی پہاڑی بن جاتی تھی سونے کے زیورات کی اور سونے کی اشرفیوں کی. جب میسرہ آیا حضور پاک کے پاس تو حضور پاک نے فرمایا مسکرا کے کہ تھوڑی دیر توقف کرو، میں ابھی آتا ہوں. حضور اندر تشریف لے گئے. جب واپس آئے تو میسرہ نے دست بستہ عرض کی کہ سرکار آپ تشریف لے گئے تھے، اس کا راز کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے چچا سے مشورہ، سبحان اللہ، واہ واہ، یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام سے مشورہ کرنے گیا تھا. میں صرف یہاں اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے، یہ خلقت میں نبی ہیں. سبحان اللہ. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں بھیجا لیکن عالمین کے لیے رحمت بنا کر. قد جاءکم من اللہ نورا و کتاب مبین، آیا اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. واہ. تو یہ آئے ہیں خلق عظیم پر فائز کر کے اللہ نے ان کو بھیجا ہے. لہٰذا وہ نبی جو وما ینطق عن الہوی کا مصداق، سبحان اللہ، جو کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ ہو، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، وہ اپنی شادی جیسے اہم مسئلے کے لیے اپنے چچا سے مشورہ کرتا، واہ واہ واہ، یہ بتانے کے لیے کہ چچا کا مشورہ گویا اللہ کے مشورے کے مطابق ہے. کیا بات ہے. واہ، چچا جو مشورہ دیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کی رضا ہوگی. واہ واہ. جو نبی بغیر وحی کے کلام نہ کرے، واہ واہ، یعنی اے رسول تم تو کچھ کہتے ہی نہیں ہو جب تک وحی نہ آئے. واہ واہ واہ. وہ بغیر حضرت ابو طالب کی شادی نہیں کر رہے. واہ واہ واہ. اس کا مطلب ہے دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ میرے چچا کی عظمت کو پہچانو. سبحان اللہ سبحان. اور اس کے بعد جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میسرہ سے کہا کہ میرے چچا نے اجازت دی ہے اور میرے چچا خود تشریف لا رہے ہیں جناب خدیجہ کے یہاں. سبحان اللہ. اور پھر حضور تشریف لے گئے اور پھر شادی تو وہیں طے ہو گئی جی جب میسرہ آیا تھا، لیکن شرائط طے کی جناب ابو طالب نے جا کر کہ مہر کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں مہر کس طرح سے ہم دیں گے، کس طرح سے شادی کے جو ہیں وہ شرائط ہوں گی. تو جناب ابو طالب نے وہ شرائط طے کر کے اور پھر اس نکاح کی تقریب ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. معزز ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے جناب خدیجۃ الکبریٰ محسنہ اسلام ملکۃ العرب کے فضائل جناب مولانا محمد نقوی صاحب بیان فرما رہے تھے.
ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ ناظرین کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. جانے سے پہلے میں قائم ٹی وی کی جانب سے اپنے معزز مہمان واجب الاحترام مولانا محمد اون نقوی صاحب آپ کا تہہ دل سے ایک دم مرتبہ پھر ممنون و متشکر ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر قائم ٹی وی کی ناظرین کو بہت ہی مفید معلومات فراہم کی. اور تمام ناظرین کی خدمت میں آج کا میزبان اطہر جعفری اجازت چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد